اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اور تمام ملت اسلامیہ کی خدمت میں روز قدس کی اس عظیم تاریخ کی مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ یہ تاریخ، یہ دن اسلام کا دن ہے، یہ دن وحدت مسلمین کا دن ہے۔ یوم القدس در حقیقت یوم ایمان ہے، یوم وحدت المسلمین ہے۔ یہ دن ہماری یکجہتی کا دن ہے، یہ دن ہماری غیرت ملی کا دن ہے۔ یہ دن ہمارے لیے اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اپنا دینی فریضہ اور اپنا دینی وظیفہ آج کے دن پورا کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہم پر جو فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ خاص طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان دور ترین نقطۂ عالم سے تمہیں پکارے یا المسلمین، اے مسلمانوں مدد کے لیے پہنچو، اور اگر ہم اس کی مدد کے لیے نہ جائیں تو سمجھو وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو کوئی بھی مسلمانوں کی آواز پر لبیک نہ کہے اور ان کی مظلومیت، ان کی غربت اور ان کی اس کمزوری میں ان کا اگر ساتھ نہ دیں تو ایسے لوگ در حقیقت مسلمان نہیں کہے جا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں، نہ صرف مسلمان بلکہ یہ مسئلہ انسانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر تمہیں آواز دے اور مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، اور حضور نے فرمایا کہ جو اس حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے غافل رہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں پر فریضہ ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کا بلکہ تمام انسانوں کا خیال رکھے، یہ انسانی فریضہ ہے۔ قولوا للناس حسنا، قولوا للمسلمین نہیں بلکہ قولوا للناس حسنا۔ یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں پر کہ سارے انسانوں سے خوش اخلاقی کا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ہر انسان کا ایک دوسرے پر فریضہ ہے۔ تو یہ مسئلہ نہ عربی مسئلہ ہے اور نہ ہی اسلامی مسئلہ ہے، بلکہ یہ مظلوم اور ظالم کا مسئلہ ہے کہ ایک طرف دنیا بھر کی مظلومیت ہے، ایک طرف دنیا بھر کے مظلوم اور کمزور اور مستضعف لوگ ہیں، اور دوسری طرف دنیا کے ظالم ہیں، جابر ہیں اور خونخوار درندے ہیں، بے رحم انسان ہیں، نہ جو بچوں پہ ترس کھاتے ہیں، نہ خواتین پر رحم کھاتے ہیں، جو درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ 70 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ سرزمین اسلام پر اور سرزمین ایمان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس سرزمین پر جو انبیاء کی سرزمین ہے، وہ سرزمین جو مرسلین کی سرزمین ہے، جس سرزمین پر ہمارے انبیاء علیہم السلام کا گزر ہوا، وہ سرزمین کہ جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول بنایا گیا تھا، وہ مسجد الاقصی، وہ بیت المقدس کہ جس کی تعمیر جناب داؤد و سلیمان علیہم السلام نے کیا تھا، وہ تاریخی مقام، وہ قبلہ اول آج نرغِ عادہ میں ہے، آج ظالموں کے نرغے میں ہے۔ یہ مسئلہ
عربی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کی حد تک یا صرف اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دینی فریضہ ہے کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا دینی فریضہ خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم پر جو وظیفہ عائد کیا ہے کہ تم کمزوروں کی مدد کرو، تم مستضعفین کی مدد کرو، تم بے سہارا لوگوں کی مدد کرو، تم اپنے دینی بھائیوں کی مدد کرو، یہ تو ہمارے انسانی بھائی بھی ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، یہ ہمارے دین میں بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اگر فلسطینی لوگ بھی فلسطین کے ساتھ نعوذ باللہ اگر کبھی غداری کریں تب بھی ہم فلسطین کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ سارے ملت اسلامیہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ مرکز اسلام بنا ہوا ہے، یہ ہماری غیرت بنا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہماری عزت سے تعلق رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو، پوری دنیا کے حریت پسند انسانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کوئی بھی انسانیت سے محبت رکھتا ہے اسے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل ایک غدہ سرطانی کی طرح، جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔ اب یہ کہ روز قدس صرف یوم القدس صرف جمعۃ الوداع کو کیوں منایا جائے، یہ امام خمینی کی یادگار ہے، ورنہ قدس کی تائید اور قدس کے ساتھ ہمدردی یہ تو اسلامی فریضہ ہے، یہ تو دینی فریضہ ہے، لیکن وقت کا تعین، دن کا تعین یہ امام خمینی کی فراست تھی، یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے کہ جس دن سارے مسلمان مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، وہاں جہاں سب لوگ ایک کلمہ واحدہ کے تحت آ جاتے ہیں تو کلمے کی بنیاد پر اتحاد کلمہ اور کلمہ توحید کے اس اتحاد پر سارے مسلمانوں کو متحد ہو جانے کی ضرورت ہے، اور متحد ہو کر اس اسرائیل سے جنگ لڑنے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ملت بیضا کا مخالف ہے، جو ملت اسلامیہ کا مخالف ہے، جو انسانیت کو روند رہا ہے، کہ جس نے مسلسل 70 سال سے زیادہ عرصے سے بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، بے عدالتی سے کام لے رہا ہے، فلسطین کے جوانوں کو مارا جا رہا ہے، اور یہی نہیں فلسطین کے بڑے بڑے لیڈروں کو، ان کے رہنماؤں کو، شیخ یاسین کو اور اس طرح سے بڑے بڑے لیڈروں کو قتل کیا گیا، اور ان کے جوانوں کو اور ان کے بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے۔ آئے دن ان کے اوپر پابندیاں، آئے دن ان کے اوپر ظلم و تشدد روا رکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ غزہ بن گیا تھا، اور ان مظلوموں پر بے تحاشا بمباری کی جا رہی ہے، بے حساب ان کو آئے دن ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی 70 سال سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن فلسطین میں یوم امن رہا ہو اور شانتی کا کوئی دن رہا ہو، ایسا دن فلسطینیوں پر کبھی نہیں آیا۔ تو وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، اگر سارے عرب بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں، سارے مسلمان بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں، تو ہم غیرت دینی رکھنے والے مسلمان کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ حکومتیں ہاں اپنا رخ بدل سکتی ہیں، لیکن مسلمان جو واقعی مسلمان ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، جو حضور کی پیروی کرنے والے اور ان کی اطاعت کرنے والے اور ان کی سیرت پر چلنے والے، ان کے نقش قدم کو اپنانے والے جو مسلمان ہیں، وہ کبھی بھی فلسطین کا سودا نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی مظلوم فلسطینیوں کو فراموش نہیں کر سکتے کہ فلسطین اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے، ہمارے بدن سے وہ جڑا ہوا ہے، ہمارے وجود سے اس کا وجود جڑا ہوا ہے، کوئی بھی ہم کو فلسطین سے اور مسجد الاقصیٰ سے الگ نہیں کر سکتے۔ تو ملت اسلامیہ کی خدمت میں یہی پیغام ہے کہ یوم القدس اہتمام کے ساتھ منایا جائے، جہاں کہیں پر بھی آپ ہوں، اکیلے بھی ہوں، تو وہاں آپ احتجاج کی آواز بلند کریں اور ایوانوں تک پہنچائیں۔ ہر کوئی اپنی آواز کو کسی بھی طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے اور
جتنے بھی آپ کے سورسز ہیں، جتنے بھی آپ کے ذرائع ابلاغ ہیں، جتنی بھی آپ کے پاس امکان ہے، آپ کے پاس اپنا دینی فریضہ سمجھ کر، نہ یہ کہ یہ مسئلہ ایران سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہے، نہیں، یہ مسئلہ ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے، ہماری شریعت سے اور ہمارے قرآن سے اس کا تعلق ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سے اس کا ربط ہے، اور اس کا ربط قرآن کی ان آیتوں سے ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، نیک ان کے ساتھ جو ہے نیکی سے پیش آئیں، ان کے مسائل کو سمجھیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ ہم تمام ملت اسلامیہ سے بار بار گزارش کرتے ہیں کہ ہم سب متحد ہو کر، ہم سب ایک ہو کر، جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تمام مسلمان ایک بالٹی پانی اسرائیل پر پھینکے تو اسرائیل صفِ ہستی سے نابود ہو جائے گا۔ اسرائیل در حقیقت انسانی وجود میں جیسے ایک بدن میں کوئی چیز سڑ جاتی ہے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، جیسے کوئی کینسر کا پھوڑا ہو تو اس کو کس طرح سے بدن سے جدا کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے اسرائیل بدن جسد اسلام پر، جسد انسانیت پر ایک ایسا پھوڑا ہے کینسر کا کہ جس کو کاٹ کر پھینک دینا سب کا فریضہ ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہو سکے گا تو پھر یہ اسرائیل تمام ملت اسلامی کی تباہی کا سبب بنے گا۔ ہم تمام مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں اور امام خمینی کا یہ پیغام دنیا تک پہنچاتے ہیں کہ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، یا ایھا المسلمون اتحدوا اتحدوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔